أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ، جس میں مسلمان حج بھی کرتے ہیں اور قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں. ذی القعدہ کے مہینے میں عرب میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں. وہ جو 4 مہینے جس میں جنگ و جدل حرام ہوتی تھی، مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. ان میں ذی القعدہ بھی تھا، اور ذی القعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے والا مہینہ، یعنی اس میں گھروں میں بیٹھ جاتے تھے وہ. چونکہ آگے ذی الحج کا مہینہ ہے اور وہ سارا مہینہ جس میں حج اور قربانی ہے، وہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان کے آل کا نام آج تک رکھا ہو. ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا، اور وہ موحد اعظم جو نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے مناظرہ کرتے ہیں اللہ کے وجود پر. ابراہیم علیہ السلام کے باقی حالات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہر جمعے بیان ہوتے رہیں گے. سر دست میں اس مناظرے کی رودات پیش کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوئی، اور ضرورت پڑنے پر یہ مناظرہ، یہ مباحثہ، یہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ بعض لوگوں کو جو الرجک ہے نا مناظروں سے اور اس سے، اور جو مناظرے کرنے والے مولوی ہوتے ہیں ان مولویوں سے بھی بعضوں کو الرجک ہوتی ہے. اور بھائی اہل حق کو، اس کے حق کو واضح کرنے کے لیے باطل کے سامنے کبھی مباحثہ کرنا پڑتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. خود میرے نبی کا نجران کے وقت عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا. سورہ ال عمران کی شروع کی تقریباً 90 کے قریب آیتیں یہ اسی مناظرے کی روداد ہیں. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام ہے، جب نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں اور دعویٰ نمرود کا یہ ہے کہ خدا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنے آسان انداز میں خدا کا وجود اس کو سمجھایا اور بتایا کہ تو خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے 2 قیدی لائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا. کہتا ہے دیکھو زندہ مردہ تو میں بھی کرتا ہوں. ایک کو زندگی دے دی، ایک کو حیات دے دی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد موت حقیقی تھی، حیات حقیقی تھی. کیسے پانی کے قطرے سے ایک انسان کو رب پیدا کرتا ہے اور کیسے چلتے پھرتے انسان کیسا مر جاتا ہے.
لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ بات سمجھنے کے باوجود عوام میں غلط امپریشن ڈالنا چاہ رہا ہے، تو مناظر کا کام یہ ہے کہ جب فریق مخالف یوں بات کرے تو پھر ایسی دلیل پیش کرو جو عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے، ایک عام فہم۔ وہاں اتنے مشکل انداز میں پھر اگر وہ یوں سمجھاتے میری مراد موت حقیقی ہے، موت حیاتی ہے، تو بات کچھ اور لمبی چلی جاتی۔ تو خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے نا، تو خدا ہے تو چل آج مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ سبحان اللہ نہیں بولیے گا، نہیں بولنا بھائی، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بالکل خاموشی سے سنا کریں۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کیا بات کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نمرود کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو مغرب سے آج تمہارا رب نکال کے دکھائے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ سچ سچ ہوتا ہے، اور وہ جانتا تھا ابراہیم سچے ہیں، اور اس کو اندر سے نمرود کو اپنی حقیقت پتا تھی کہ میں کیسے خدا ہوں، میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتا تو کیسے خدا بن کے بیٹھا ہوں پرنس آغا خان کی طرح، میں اپنی پوٹی نہیں روک سکتا تو کیسے خدا بن کے بیٹھا ہوں۔ آج جن کو یہ خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو وہ اپنا بڑا پیشاب نہیں روک سکتے، بخار آ جائے تو اس کو نہیں روک سکتے، کرونا آ جائے تو اس کو نہیں روک سکتے، آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، قرنطینہ میں چلے جاتے ہیں۔ آج بڑے بڑے خدائی دعوے کرنے والے اور جو جس کو خدا مانتے تھے، رب نے بتا دیا کہ آج وہ خود گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا ہوتے تو میدانوں میں آتے۔ خدا وہ ہے کہ جو جناب سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ اتنے آسمان و زمین کو تھامتے ہوئے ولا یؤودہ حفظہما، وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ سکتا تھا کہ جناب سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، آج تمہارا رب مغرب سے نکالے، لیکن نمرود جانتا تھا ابراہیم کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، آج اس کا رب سورج کو مغرب سے بھی نکال کے دکھائے گا۔ جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ بھی ابراہیم پر کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین کا وجود بنایا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ دہریت، کمیونسٹ، یہ آج کل بڑی تیزی سے یہ مذہب پھیل رہا ہے۔ یہ جب سے سوشل میڈیا کا فتنہ آیا نا، جس کو جو دیکھنا ہوتا ہے وہ اس سے دیکھ کر گمراہ ہوتا ہے۔ اور مصیبت یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات اشکال آ جائے تو کسی سے آ کے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس گتھی کو کل خود سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جناب پھر انسان دہریہ بن جاتا ہے۔ مجھے اس دن کسی نے ایک سوال کیا کہ اس وقت تیزی سے کون سا مذہب پھیل رہا ہے، تو ایک دم میرے منہ سے نکلا اسلام۔ اس نے کہا نہیں، تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، لیکن اس نے جس مذہب کا نام لیا مجھے اسے ماننے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں گزرے، 2 سیکنڈ بھی نہیں، میں نے فوراً دل سے سمجھ لیا، قبول کر لیا، واقعی بات میں صداقت ہے۔ اس نے کہا بڑی تیزی سے جو مذہب پھیل رہا ہے وہ ہے دہریت، کمیونسٹ، کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ دنیا خود بخود وجود میں ہے، یہ کوئی نظام چلانے والا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ مذہب بیزار، مذہب کے خول سے نکلنے کا کیڑا، یہ وائرس، یہ ہر ایک میں، ہر ایک مذہب میں۔ عیسائیوں میں بعض ایسے ہیں جو کلیسا بیزار ہیں، کیا مذہب کے خول میں ہمیں، بابا انجوائے کرو، مستی کرو، مزے کرو، جو بس دنیا میں ہے۔ ہندو مذہب میں لوگ مندر بیزار لوگ ہیں کہ جناب بس مذہب کے خول سے نکلو۔ اسی طریقے سے ہر مذہب میں یہی ہے۔ اور اسلام میں میرا جسم میری مرضی والی جو آنٹیاں اور آنٹے ہیں، یہ وہی تو ہیں جو مذہب بیزار ہیں۔ کیا یار اس کی پابندی اور اس کی
پابندی، اس کو دیکھنا حرام ہے، اس کو دیکھنا صحیح نہیں، یہ والی چیز جائز ہے اور یہ والی جائز نہیں. کیا ہم یار ایسی تنگ زندگی گزار رہے ہیں؟ اب بھائی مذہب کے خول سے نکلو. ان ظالموں کو کیا پتا محمد کی غلامی کی قید میں آنا ہی تو آزادی ہے، اسی میں تو اللہ نے مزہ رکھا ہے. جس کو تو قید سمجھ رہا ہے، خدا کی قسم تجھے اس کی لذت پتہ چل جائے، اس کے مزے پتہ چل جائیں. یہ تو پوچھ زید بن حارثہ سے جو بچپن میں جا کے بکتا ہے اور نبی آخر میں اسے خریدتے ہیں. ان کے والد کو سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا مکے میں کسی کا غلام ہے. ان کا باپ اپنے بیٹے کا عاشق تھا، ہوائیں چلتی تھی ان کے لیے شعر پڑھتے تھے. اگر تیز ہوائیں طوفان بارش آتی تھی ان کا باپ ان کی محبت میں اشعار پڑھا کرتے تھے. جب وہ وہاں پر پہنچے اور کہا ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ اگر ہمیں اسے دے دو تو آپ جتنے پیسے دو گے ہم آپ کو دیں گے. نبی نے فرمایا بلا لیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے ویسے ہی چلا جائے، پیسوں کی کیا ضرورت ہے. باپ اور چچا ان کے خوش ہو گئے، یہ تو بڑا مزہ آ گیا، بیٹا ہے، خون ہے، آخر باپ کو دیکھ کے اور کس کے پاس جائے گا، باپ کے ساتھ ہی تو جائے گا. لیکن انہیں کیا پتا تھا وہ جس غلامی کے مزے لے رہا ہے، کیسر و کسرا اپنے محلات میں بیٹھ کے وہ مزے حاصل نہیں کرتے. جب زید بن حارثہ آئے نبی نے دیکھا، فرمایا بیٹا کون ہے یہ؟ کہا یہ میرے والد اور یہ میرے چچا. اور کہا کہ تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یہ اختیار تمہیں ہے. زید میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. زید بن حارثہ اٹھے نبی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے. ابا جان اور چچا جان سن لو، میں نے جو محبت مزے اور لطف و راحت و آرام و سکون یہاں دیکھا ہے وہ وہاں نہیں مل سکتا. آپ جیسے ہزاروں اس محمد کی جوتی پہ قربان کرتا. وہ دونوں حیران، بیٹا غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ اب آپ کو کیا پتہ اس غلامی میں اللہ نے عزت کتنی رکھی ہے. آج خدا کی قسم دنیا کی کسی بادشاہ کے پاس وہ عزت ہے جو غلام بلال کے پاس تھی اور ہے؟ تو یہ یاد رکھو، یہ کمیونزم یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ بس مشاہدہ. اور یہ ہمارے بیکن ہاؤس اسکول، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں بعض ایسے ملحد قسم کے ٹیچر اور اس طریقے کے شاعر جو خدا بیزار ہیں، اسلام بیزار ہیں، مذہب بیزار ہیں، اور جیسے جون ایلیا ہو گئے اور دوسرے تیسرے ایسے بدبخت، یہ کیا تھے کہ کیا اسلام، کیا یار انجوائے کرنے کا نام زندگی ہے یہ، اور کوئی نہیں. بس یہ اصل میں کائنات میں ایک حادثہ ہوا تھا اور بہت بڑا کوئی ایسا اربوں سال پہلے دھماکہ ہوا ہے. تو یوں دھماکہ جو ہوا تو چاند وہاں جا کے بیٹھ گیا، سورج وہاں، ستارے وہاں. یہ دھماکہ ہوا تو بہت بڑے جناب اس میں تبدیلی آئی تھی اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا یوں ہو گیا. میں نے کہا واہ، دھماکے کے بعد اتنی ترتیب سے ساری چیزیں رکھی گئیں. میں گاڑی کے سارے پرزے جمع کرتا ہوں نا، ٹائر بھی ایک جگہ لاتا ہوں، اسٹیئرنگ بھی ایک جگہ لاتا ہوں، بریک بھی ایک جگہ، چیچز بھی ایک جگہ، اور پتہ نہیں جو کچھ بھی ایک جگہ لا کے نیچے دھماکہ کرتا ہوں. دیکھتا ہوں ٹائر والی جگہ پہ ٹائر فٹ ہوتا ہے یا نہیں، گیئر والی جگہ پہ گیئر فٹ ہوتا ہے یا نہیں، اسٹیئرنگ والی جگہ پہ اسٹیئرنگ فٹ ہوتا ہی نہیں. اور یہ کائنات کو اتنی خوبصورتی سے جو پرویا گیا ہے تو پرونے والا کوئی تو ہے نا. یہ جو چاند کو روشنی دیتا ہے، کبھی گھٹاتا ہے کبھی بڑھاتا ہے، کوئی تو ہے نا جو اس نظام کو ایسا چلا رہا ہے کہ چاند کے مدار میں سورج نہیں آتا، سورج کے مدار میں چاند نہیں آتا. یہ نظام ایسے اربوں سال سے ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ کوئی ذات تو ہے. تم ساری چیزیں نام مشاہدے کا لیتے ہو جناب، بس جو کچھ ہے یہ سائنس ہی ہے، کیونکہ سائنس مشاہدے کا نام ہے. اور رب کی طاقت، اور رب وہ نظر، طاقت تو نظر آتی ہے لیکن رب چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ خدا کی قسم جس کو رب کے استحضار ہو جائے وہ ہر جگہ رب کے وجود کو پاتا ہے. اور تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. تمہیں کیا پتا، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. اس کا خیال میرے دماغ میں رہتا ہے، اس کا ذکر میری زبان پہ رہتا ہے، وہ تیرے دل میں رہتا ہے، وہ کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا پتا
کہ جناب اس کے استحضار میں اللہ نے مزہ کتنا رکھا ہے. خدا کی قسم یہ میرا ہاتھ میرے دیکھنے میں شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا نہیں ہے یا نہیں، لیکن خدا کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے. آج تم سب کچھ یہ کہ جی دیکھیں بس سائنس، یہ دیکھو یہ، تو پھر قدرت اپنی طاقت منواتی اور دکھاتی ہے. آج پورا ٹل لاؤ نا، پورا زور لگاؤ نا، لیکن قدرت تمہیں کرونا میں مبتلا کی ہوئی ہے، تم ساری ٹیکنالوجی کے باوجود بے بس ہو گئے ہو، تو کوئی ذات تو ہے نا. واللہ غالب علی امری. تم آج سب یہی. ایک ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی، بڑے سخت سیریس ایک مریض تھا، اس نے ٹریٹمنٹ کی تو وہ صحیح ہو گیا. فوراً کوئی اٹیک کا مسئلہ تھا، تو ہم کھڑے تھے، میرے پاس آیا، کہا کہ میں لندن سے پڑھا ہوں اور میں بھی خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے نا اس طرح کے ایسے کیسز آئے کہ جنہوں نے ہمیں سمجھا دیا کوئی ذات ہے. یہ بندہ تو ایکسپائر ہونے کے قریب تھا لیکن بچ کیسے گیا، تو میں سمجھ گیا کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، اور واقعی وہ ہے. تو آج جو یہ ماننے کے لیے یوں تیار نہیں کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو مشاہدے میں ہے، جو سائنس کہہ رہی ہے بس وہی ہے، باقی یہ یار مذہب کی باتیں اور ایسے ہی ہے اور یہ ہیں. تو میرا سوال ہے، تمہاری سائنس کا میں منکر نہیں ہوں، میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کی آڑ میں خدا کے وجود کا انکار، بلکہ جب ہدایت نہ ہونا تو یہ ماہر فلکیات جو مشاہدہ کائنات کا کرتے ہیں نا، وہ ہم نے کیا بھی نہیں ہے. اس کو دیکھ کر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی ذات ہے، لیکن اللہ کی طاقت، اللہ کا وجود اور اللہ جو فیصلہ کرے وہ اٹل. تمہاری ٹیکنالوجی سائنس اسے اس کی طاقت قدرت کو مغلوب نہیں کر سکتی. آج کسی لڑکا لڑکی کی شادی کراؤ، کوئی آج تم پوری سائنس جمع ہو جائے، پوری میڈیکل کی ٹیمیں جمع ہو جائیں، یہ بتا سکتی ہیں کہ اس لڑکا اور لڑکی کی شادی ابھی ہوئی ہے تو ان کے اولاد ہوگی یا نہیں؟ چلو ہو سکتا ہے بتا دیں، دونوں کے ٹیسٹ کرو اور اس سے اندازہ کر لے، کہ اندازہ تکا یہ بتا سکتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. چلو ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دیں کہ اس پہ ٹیسٹ کریں اور دیکھیں گے مرد کا پانی طاقتور ہے یا عورت کا، مرد کا طاقتور ہے تو لڑکا، مرد عورت کا ہے تو پھر لڑکی. چلو تکا مار دیا، یہ بھی بتا سکتے ہو، لیکن چلو یہ بتا دیا تم نے کہ جی لڑکا ہوگا اور ہوگا، ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں. ویسے تو کتنوں کی کلیئر آتے ہیں اور رپورٹیں بھی ہیں لیکن اولادیں نہیں ہو رہی، لیکن چلو مان لیا. لیکن تم نے یہ بتا دیا، چلو جی یہ بھی بتا دیا لڑکا ہوگا. یہ بتا سکتے ہو یہ لڑکا جو ہوگا عادتیں کیسی ہوں گی، اخلاق کیسے ہوں گے، کردار کیسا ہوگا، کلر کیسا ہوگا، حرکتیں کیسی ہوں گی، کریکٹر کیسا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، قد اس کا کتنا ہوگا، جناب آواز کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، یہ تم بتا سکتے ہو؟ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، اس کے متعلق یہ نہیں بتا سکتی کہ جناب ان لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی، ان کے ہاں بچہ ہوگا اور وہ بچہ ایسے کریکٹر کا، ایسے کردار کا، ایسے اخلاق کا، ایسے کلر کا، ایسے قد کا. یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بتا سکتی. لیکن آؤ قدرت کی طاقت یہ، ابھی عمر کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور پھر ایک وقت آیا کہ عمر بھی پیدا ہو گیا، بیت المقدس پہ حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، وہاں اہل کتاب کے عیسائیوں نے بیت المقدس سے کتابیں کھول لی، آنے والے کو دیکھا کہ پیدل چلتا ہے، غلام سواری پہ ہے، کبھی کتاب کو، کبھی عمر کو، کبھی کتاب کو، کبھی سواری کو، کبھی کتاب کو، کبھی عمر کے رنگ کو، کہ چابیاں دو، جلدی دو، اس شخص کو چابیاں دے کر آ جاؤ. لڑنا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے. باتیں شروع ہو گئیں، ہمارے کلیسا کے پادری بک گئے، کیوں بغیر لڑے دے رہے ہو؟
ایک ہی تو ہے، صرف ایک غلام ہی تو ساتھ ہے، بک گئے ہو؟ کہا ہم بکے ہیں نا، ہماری کتاب تو نہیں بکی، یہاں پہلے سے لکھا تھا اس خاندان میں، اس کی اولاد میں اور فلاں جگہ پر ایک نبی آئے گا، اس کا ایک امتی ہوگا، نام اس کا یہ ہوگا، رنگ اس کا ایسا ہوگا، کردار اس کا ایسا ہوگا، اور جناب کپڑے اس کے ایسے ہوں گے، قد اس کا ایسا ہوگا، سواری اس کی ایسی ہوگی، خود پیدل ہوگا، غلام سواری پہ ہوگا۔ یہ قدرت اپنی طاقت دکھا رہی ہے۔ عمر پیدا بھی نہیں ہوا، دادا بھی پیدا نہیں ہوا، ان کی نسلوں کا اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، رنگ ایسا ہوگا، کلر ایسا ہوگا، کپڑے ایسے ہوں گے، کردار ایسا ہوگا، اخلاق ایسا ہوگا، کریکٹر ایسا ہوگا۔ نہ ٹکرانا، چابی دے دینا، اگر اس سے ٹکراؤ گے تمہارا نام بھی ختم کر دے گا، تمہارا وجود بھی مٹا دے گا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، کردار پہلے ہے، یہ قدرت کی طاقت ہے۔ آج سائنس بتا سکتی ہے؟ بولو، بتا سکتی ہے تو بتا دو۔ وہ بچہ پیدا ہوگا، میں نے بتانا چاہ رہا ہوں ان دہریوں کو کہ کوئی تو ذات ہے نا کہ جو یہ سب بتا رہی ہے۔ ابھی نبی آئے نہیں، لیکن پہلے بتایا عبد المطلب کے یہاں بیٹا ہے ہوگا عبداللہ، عبداللہ کے یہاں اس طرح کا بیٹا ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب رنگ کے ایسے ہوں گے، اخلاق کے ایسے ہوں گے، کردار کے ایسے ہوں گے، نشانیاں یہ ہوں گی۔ پہلے سے بتایا جا رہا ہے، پہلے سے بتایا جا رہا ہے، جو تمہاری ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی، جو تمہاری کتاب نہیں بتا سکتی۔ جبھی تو نبی کو نوجوانی میں بحیرہ پادری نے دیکھا تو کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نبی یحاذی الامہ، ہماری کتاب میں جو نشانیاں ہیں وہ اس نبی میں پائی جاتی ہیں، واقعی یہ نبی ہے۔ جبھی تو اس نبی کو جس راہب نے بھی دیکھا تو سمجھ گئے کہ جناب یہی واقعی نبی ہے۔ یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے مختلف کلیساؤں میں گئے، ایک پادری کے پاس رہے، اس کا انتقال ہوا تو دوسرے کے پاس، اس کا انتقال ہوا تو تیسرے کے پاس، ایک پادری کے پاس تھا، اس کی آخری عمر تھی، مرنے کے قریب تھا۔ اس نے کہا سلمان تو حق کا بڑا متلاشی ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں وہ زمانہ آ گیا ہے کہ کھجوروں والی بستی میں ایک نبی ہے، جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ اب حق وہی ہے، سچ اب وہی ہے، اب واقعی وہی سچا نبی ہے۔ جو تیری تشنگی ہے وہ وہاں پوری ہوگی، جو تیری پیاس ہے وہ اسی سمندر پہ جا کے بجھے گی۔ سلمان وہاں چلے جانا۔ کہا میں تو چلا تو جاؤں گا، لیکن وہ نبی، اس کی کوئی نشانی کہ ہماری کسی کتابوں میں؟ کہا ہاں 3 نشانیاں لے جانا۔ اس نبی کو جو تم صدقہ دو گے خود نہیں کھائے گا، ساتھیوں کو دے دے گا۔ جب اس نبی کو ہدیہ دو گے خود بھی کھائے گا، ساتھیوں کو بھی کھلائے گا۔ اور اس نبی کے یہاں مہر نبوت ہوگی، نشان ہوگا نبوت کی مہر کا۔ سلمان رخت سفر باندھتے ہیں اور اس پادری سے جدا ہو کر نکلے ہیں۔ مدینہ المنورہ پہنچنے سے پہلے ایک دفعہ بک گئے، غلام بن گئے، آخر مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ اب پتہ چلا کہ جی واقعی یہاں نبی ہیں۔ پتہ کیا کون؟ کہا یہ ہیں۔ سلمان ایک دن آئے، آ کر نبی کو کھجوریں دی، کہا کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی کہا کہ مسلمان نہیں ہے۔ آگے کہا یہ میں فلاں علاقے کا ہوں اور فلاں میرا مذہب ہے، فلاں پادری کے پاس رہا ہوں، یہ میں آپ کا نام سنا، چلو آپ کے لیے یہ صدقے کی کھجوریں لایا۔ نبی نے کھجوریں لیں، صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ سلمان دیکھ رہے ہیں، کہتے ایک نشانی تو ہو گئی ہے۔ جناب کچھ دنوں بعد آئے اور کہا کہ یہ کھجوریں لایا ہوں، آپ کے لیے ہدیے میں لایا ہوں۔ نبی خود کھاتے ہیں، سلمان اور باقی صحابہ کو کھلاتے ہیں۔ کہا یہ بھی ہو گئی، اب تیسری نشانی کیسے دیکھوں؟ ادب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ذرا کپڑا ہٹا کر دکھائیں۔
بے ادب لوگ تو تھے نہیں، وہ ادب تو ان لوگوں سے سیکھنا ہے، یہ تو ہم لوگ ہیں جنہیں کسی بڑے چھوٹے کا ادب ہی نہیں ہے۔ سلمان اب چاہتے ہیں کہ یہ میں نشانی دیکھوں کیسے، تو روزانہ نبی کہیں جاتے تو کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے، کہ شاید کسی موقع پر یہ نبی قمیض اٹھائیں اور میں دیکھ لوں۔ ایک دن پھر نبی نے دیکھا اور فرمایا سلمان ادھر آؤ، یہ تیسری بھی دیکھ لو۔ سلمان ادھر آؤ، یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ سلمان مسکرا کر مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ انہیں تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میں اس نشانی کے چکر میں ہوں، ابھی نبی آئے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ ساری چیزیں دکھائیں اور بتائیں کہ ایسے ایسے پیدا ہوں گے۔ آج یہ یونیورسٹی میں ایک روداد آئی تھی کسی کا کالم، وہاں ایک لڑکی دہریت میں آ گئی، کوئی اسے سمجھانے لگا سائنسی پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر آخر میں جا کر اس نے، بڑا لمبا واقعہ کبھی بتاؤں گا تفصیلی، اس نے کہا دیکھیں یہ قرآن کریم ہے، یہاں لکھا ہے ثم کلی من کل الثمرات۔ تمہاری سائنس آج یہی کہتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں جو مادہ مکھی ہے، پھولوں سے رس وہی چوستی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، نر مکھی نہیں چوستی، مادہ مکھی چوستی ہے۔ کہا کہ یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے ثم کلی، یہ کلی مؤنث کا صیغہ ہے کہ پھر یہ مادہ مکھی رس چوستی ہے۔ تو اس کو ایک جھٹکا لگا، اس نے کہا یہ کیسے؟ تو اس نے حضرت گوگل دامت برکاتہم العالیہ کو کھولا، کیونکہ آج تو ہمارا پیر و مرشد گوگل ہے یا یوٹیوب ہے، بس اس نے جو اطلاع دے دی تو وہ صحیح ہے، اور آدھی بات کرو تو وہ پوری سمجھ کے، اللہ کرے بیویاں ہمیں ایسی مل جائے کہ آدھی بات ہی پوری گوگل کی طرح سمجھ میں ان کو آ جائے، بات آدھی اور وہ سمجھ جائے فوراً۔ اس نے دیکھا تو کلی واقعی مؤنث کا صیغہ تھا۔ پھر اس کو موقع ملے، اس نے کہا دیکھو یہ وہ زمانہ ہے قرآن اترنے کا کہ کوئی مائکروسکوپ نہیں ہے، کوئی جدید قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے چیک کرنے کی۔ اب اگر یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ الہامی اور آسمانی کتاب ہے نا، کہ جس نے بتایا اس مکھی کا پیدا کرنے والا ہے نا۔ جو ماننے والے ہوتے مانتے، جو نہیں وہ اسلام کے اوپر پھر اعتراضات، اور اس میں جو بہت بڑا کردار ہے وہ ہمارے ہاں جو باطل فرقے ہیں، یہ دہریت جو قرآن کا انکار کر کے قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات انہوں نے شیعوں سے لیے ہیں، یہ وہاں سے حاصل کر کے، اور نبی پر جو اشکالات اعتراضات وہ سارے مرزائیوں سے اور ان سے لیے ہیں، اور اسلام پر اعتراضات اور اس میں شکوک و شبہات یہ لیے ڈاکٹر جاوید غامدی جیسے سے، اور یہ مرزا انجینئر وہ بدبخت جو علامہ بنا ہوا ہے، انجینئر اور علامہ صاحب، حالانکہ پلمبر ہے اور اس کو لوگ علامہ انجینئر کہتے ہیں، وہ پلمبرنگ کا کام کرتا ہے، اور 2 کتابیں ترجمہ لے کے بیٹھ کے علامہ۔ ان کا علامہ، یہ علامے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے گاؤں میں ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن کا خطاب دے دے نا تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ جی یہ بہت بڑے سرجن ہیں، تو یہ بھی وہی والے سرجن ہیں، یہی وہ بہت بڑے وہ والے علامہ ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ، اور پھر رہی صحیح یہ جو میرا جسم میری مرضی والی رب نے بتایا نا، وہ جلوس نکالنے کے فوراً بعد یہ کرونا آیا، تیرا جسم تیری مرضی، اب ذرا اپنے جسم سے یہ ماسک ہٹا کے دکھانا۔ اب نے کہا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا پڑتا ہے۔ تم کہتے تھے کیا عورت کو قید کیا ہے؟ پردہ، الرجک ہوتی ہے، اس سے سانس گھٹتا ہے۔ اب ہر ایک منہ چھپائے پھر رہا ہے، چاہے مادہ ہے یا نر ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، سب نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ جیسا کہتا ہے کہ مسلم اسکارف پہنو، منوایا یا نہیں؟ تمہیں ویسے سمجھ نہیں آتی تھی، اب تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں دن میں 3-4 بار اپنے نتنوں میں پانی ڈالو،
اب تمہیں وضو کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہیں اب جناب یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ رب نے بتایا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے تو بتاؤ، تم اتنی بڑی طاقت رکھتے ہو تو اس چیز کو ختم کر کے دکھاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم غالب ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ انہوں نے تو کتنے اثرات عورتوں پہ کیے کہ یہ جناب عورت کو تو غلام بنا دیا ہے، مرد کا غلام، عورت تو آزاد ہے۔ کس نے کہا ہے کہ عورت قید ہے؟ ہاں، کپڑے نہ ہونے کا نام تمہارے یہاں آزادی ہے، تو ایسی آزادی کوئی بھی غیرت مند انسان، مسلمان نہیں غیرت مند انسان اس کو قبول نہیں کرے گا، اس آزادی کو۔ مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے کہ جی یہ شوہر نے عورت کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ او بھائی اللہ کے نبی کی تعلیم کو دیکھو، اسلام کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ اسلام نے تو اس عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ کسی عالم سے کسی نے کہا یہ عورت مرد کی غلام بنی ہوئی ہے، اس کے آگے یوں اس کی بات ماننا، اس کے یہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسے آزادی دی جائے۔ انہوں نے اس کو جواب دیا، میاں بات سنو، یہ تو تمہارا ذہن ہے کہ یہ غلام ہے، حالانکہ غلام نہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک محبت ہے، یہ ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پہ دونوں ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرد کو، عورت کو مرد کا غلام بنایا ہے، تو اگر عورت کو ایک مرد کا اللہ نے غلام بنایا ہے تو کئی عورتوں پر سردار بھی تو، ملکہ بھی تو بنایا ہے۔ کہتے کیسا؟ کہ اگر اسی عورت کے 6 بیٹے ہیں، یہ 6 بیٹے مرد ہیں، اب ان 6 مردوں کو اس عورت کا غلام بنایا یا نہیں؟ جھک کے رہنا، ماں کے آگے آواز اونچی نہ ہو، جو بولے وہ کرنا، جہاں بیٹھے بیٹھو، جا کے کھڑے ہو۔ اسی عورت کے بھانجے بتیجے، اب ان کو بھی اس عورت کا غلام بنایا یا نہیں؟ اس عورت کے پوتے نواسے، وہ بھی تو مرد ہیں، پوتے نواسے، اس کے بھی تو اس کو غلام بنائے، ان کو سردار بنایا نہیں اس عورت کو۔ اگر ایک مرد کا غلام اللہ نے اس کو بنایا ہے تو کئی مردوں کے اوپر اللہ نے اسے سردار بھی تو بنایا ہے۔ ایک چیز نظر آتی ہے کہ جی عورت کو وراثت میں ایک حصہ، مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، مرد کو 2 حصے۔ او بھائی، اول تو بات یہ ہے، یہ عورت کسی اور کی کفالت میں، اللہ نے اس کی کفالت کا ذمہ کسی اور کے ذمہ لگایا ہے۔ عقل ہم دیکھا جائے تو اس کو تو ایک حصہ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کو 2 حصے، ایک حصہ کون کہتا ہے مل رہا ہے؟ ایک تو مل رہا ہے۔ باپ مر گیا، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، لیکن بیٹے کو تو یہاں ایک ہی حصہ مل رہا ہے، یعنی باپ کی طرف سے ہی 2 حصے مل رہے ہیں۔ لیکن اس عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو شوہر کا بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جی یہ کوئی بات ہے یار؟ عورت کو، مرد کو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ یار میں بریک میری فیل نہ ہو جائے، پھر چھوڑو کچھ اور، میں مولانا منظور مینگل نہ بن جاؤں۔ اس کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ کسی بزرگ سے کسی نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ تو عورت پہ ظلم ہے۔ انہوں نے کہا میں یہاں سے صدر جاؤں اور بس میں بیٹھوں اور کرایہ میں نے صدر کا لیا، ناگن سے صدر جا رہا ہوں، مجھے اختیار ہے یا نہیں ہے کہ میں لسبیلا میں اتر جاؤں؟ ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، میری مرضی ہے، پیسے میں نے تجھے پورے دیے، اب میں اتر جاؤں؟ لیکن اگر میں مزدور پکڑ کے لاؤں اور کہوں بھائی شام 5 بجے تک تو نے کام کرنا اور اتنی دیہڑی ہے، یہ 1000 روپے، اب وہ مزدور اگر دن کو 12 بجے کھسکنا چاہے اس کو اختیار ہے؟ کیوں بھائی؟ پابند کیا ہے نا کہ اتنے عرص ٹائم تک کے لیے۔ لیکن اگر اس مزدور کو میں ہی 12 بجے بھیجنا چاہوں، تنخواہ میں دیہڑی پوری دوں گا، لیکن میں کہوں جا یار گرمی آج ذرا جا، تو گھر پہ جا کے آرام کر، مجھے اختیار ہے یا نہیں؟ کہ یہی چکر ہے، مرد عورت کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرد مہر دیتا ہے، اس عورت کے اوپر خرچے کی ذمہ داری لیتا ہے، نان نفقے کی، یہ ایک معاہدہ کر کے، اور یہ معاہدہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔
کہ میں نے تمہیں اتنا مہر دینا ہے، اتنا نان نفقہ دینا ہے، یہ سارا۔ اب اگر عورت کو اختیار طلاق کا ہوتا نا تو ادھر مرد نے 5 لاکھ مہر رکھا ہے، اور جناب یہ مہر ادھر اس نے رات کو مہر لیا، صبح عورت طلاق دے کے چھٹی، وہی مزدور کی طرح کہ 5 بجے تک کا ٹائم تھا لیکن جناب 12 بجے کھسک گیا، تو اس کو اختیار ہے؟ خرچہ میں نے کیا ہے۔ کوئی معاہدہ دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھیں، اگر کاروباری لحاظ سے، ہاں اگر یہ مرد جس نے مہر بھی دیا ہے، نان نفقہ بھی دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے ایگریمنٹ ہوا ہے نا، نکاح تو اسی کا نام ہے بھائی، متع نام ہے، نکاح نام ہے شریک حیات، ساری زندگی حیات، شریک حیات ساری زندگی کی شریک، اور متع نام ہے شریک دو رات، ایسی بات ہے نا، یہ ایک رات، یہی تو فرق ہے نا متع میں اور نکاح میں۔ تو اب یہ معاہدہ ساری زندگی کا ہے۔ اب اگر عورت کو اختیار ہوتا، ادھر جناب 5 لاکھ مہر رکھا اس سیانی نے، اور دوسرے دن کا مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم ولام بچے اکشے، اب وہ مجھے بتاؤ کیا ہوتا؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، یار واقعی پیسوں والی بات کرو نا، میمن پارٹی کو خاص کر زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ بات تو یار صحیح ہے کہ اللہ کے بندے۔ ہاں یہ آپشن دیکھو پھر بھی شریعت نے دیا ہے کہ نکاح کے ٹائم اگر مرد اپنے اختیار سے نکاح کے وقت عورت کو طلاق کا حق تفویض کرے تو کر سکتا ہے۔ نکاح کے خانے میں یہ آپشن لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا مرد نے عورت کو نکاح کا طلاق کا حق تفویض کیا یا نہیں؟ تو نکاح کے وقت اگر یہ شرط لگائی جائے کہ مرد عورت کو طلاق کا اختیار دے کہ اپنے کو خود بھی طلاق دے سکتی ہے، تو شریعت نے آپشن رکھا ہے وہ یہ اختیار لے سکتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی عورت کے حقوق کو دیکھیں کتنی شریعت نے خیال رکھا، اس کا حق دیا ہے۔ اسلام پر اعتراضات، یہ ساری چیزیں یہ بونگے قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ اسلام حق تھا، حق ہے، اور اسلام ہی حق رہے گا، اور غالب تھا، غالب ہے، اور اسلام ہی انشاءاللہ غالب رہے گا۔ تمہیں کسی کے پیڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بس مذہب کی فکر کرو، یہ نہیں کہ وہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی۔ جیسے آج ہماری حکومت اسلام آباد میں مندر بنوا کر مودی کو خوش کرنا چاہتی ہے، اور ظالموں وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا۔ ہم نہیں کہتے کہ تم یہاں مندروں کو توڑو، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ صاف بات سن لیں، اگر کسی جگہ علاقہ فتح ہو اور کسی جگہ علاقے میں کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، اسلام اگر وہ ذمہ بن کے رہیں گے، اسلام ان غیر مسلموں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیتا ہے، اور ان کی عبادت خانوں کو بھی نہیں توڑے گا، اور عبادت خانے کی بھی ذمہ داری لیتا ہے حفاظت کی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ایک طبقہ غیر مسلموں کو ہے ہی نہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم وہاں مندر اور کالونیاں ان کی بنا کر انہیں جناب وہاں بلا کر بٹھاؤ اور کہو کہ اب تم اپنی عبادت کرو۔ اسلام آباد میں جب ہندو ہے ہی نہیں تو وہاں بنانے کی کیا تکے؟ یہی تو تھا، طالبان نے جو بامیان کے بت توڑے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اسلام نے تو اقلیتوں کے عبادت خانوں کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے۔ تو وہ لوگ تو چونکہ شریعت جانتے تھے، اور ان سے زیادہ کون جانتا ہو، تو انہوں نے یہی کہا نا کہ اسلام وہاں عبادت خانوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے جہاں جس علاقے میں اس مذہب کے لوگ ہوں اور عبادت خانے میں جاتے ہوں۔ لیکن اگر کسی جگہ ہی نہیں، اب بامیان میں کون سے بدھ مت والے رہتے ہیں؟ وہ تو کسی زمانے میں رہتے تھے، اب ان کا وہاں وجود بھی نہیں ہے، اب وہ تو رہتے ہیں، اب کوئی چائنا میں تو کوئی جاپان میں، جب نہیں ہے تو یہاں بت نہیں چلیں گے، یہاں محمد کا دین چلے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر ہو رہی ہے، یہی اسلام آباد ہے جہاں کبھی تم لال مسجد گرانے کی باتیں کرتے ہو، جامع حفصہ ڈھانے کی باتیں کرتے ہو۔ آج تک جامع حفصہ تو تم نے مشرف کے دور کے بعد سے آج تک بنایا نہیں، مندر بنانے کی بہت فکر ہو رہی ہے، ہندوؤں کو خوش کر رہے ہو، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تم نے کشمیر دے دیا، کیا یہ راضی ہو گئے؟ اب بھی یہاں پر
پاکستان کی طرف غلط نگاہ سے ایران کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، تم اتنا کچھ کرو، لیکن یہ یہود و نصارہ ہوں یا ہنود ہوں یا یہود ہوں، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا مذہب قبول نہ کرو۔ اس لیے ان کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ تمہارے قدموں میں ذلیل ہو کے آئے گی۔ یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ مبلغانہ جملے نہیں ہیں، حقائق پر مبنی ہیں، مشاہدے میں یہ بات شامل ہے۔ تمہارے افغانستان کے اندر غریب طبقہ جس نے کسی کو راضی نہیں کیا، رب کو راضی کیا، 43 ملک ان کے گھٹنوں پر آ کر بیٹھے، گھٹنے ٹیکے، ان کے قدموں کے آگے بیٹھے، اور دنیا کو ان طالبان نے بتایا ہے جو رب کا ہوتا ہے رب اس کا ہوتا ہے، جو رب کا نہیں ہوتا پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مندر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرونے کی وبا ہے۔ او ظالموں، آج تک ہمارے حکمرانوں کی طرف سے احتیاطی تدابیر تو بتائی جاتی ہے، ماسک پہن کے نکلیں، سینیٹائزر لگا کے نکلیں، سینیٹائزر گیٹ کا اہتمام کریں، ایس او پی کا خیال کریں، فلاں پی کا خیال کریں، اور جناب فواد چودھری کی طرح پینے کا خیال کریں، یہ سارا پی کا خیال کریں۔ یہ ٹھیک ہے، خیال ہونا چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے اس کی، لیکن بحیثیت ایک اسلامی ملک کے سربراہ ان کا یہ بھی حق بنتا ہے یا نہیں وہ قوم کو بیٹھ کے یہ کہے یہ ساری احتیاط اپنی جگہ، لیکن جب آفت زمینی ہو تو اس کے لیے سدباب زمینی سطح پر کیا جاتا ہے، لیکن جب آسمانی آفت ہو تو اس کے لیے آسمان کے مالک کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے گناہ چھوڑنے ہوں گے، سود کا نظام ملک سے ختم کرنا ہوگا، جناب ظلم کا نظام ختم کرنا ہوگا، پردہ رائج کرنا ہے، شراب پہ ہم نے اب پابندی لگانی ہے، گناہوں سے اب توبہ کرنی ہے، موسیقی کے آلات کو ختم کر دینا ہے۔ تم یہ سب کچھ کر کے دیکھو، ہفتے سے پہلے کرونا ختم نہ ہو ہمارا گریبان پکڑ لینا۔ تم رب کو تو راضی کرو، اس کے راضی کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اس لیے دعا کرتے ہیں ربا ان کو نہ دیکھ جو تیرے سر پھرے، جو تیرے یہاں مقبول ہیں، تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ہم سے یہ وبا کو ختم فرما دے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی آزمائش و امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔